بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کے آج کے سبق میں ہم اعرابی حالتوں کی علامات پڑھیں گے، یعنی مرفوع ہونا، منصوب ہونا اور اسم کا مجرور ہونا اور فعل کا مجزوم ہونا۔ اسم اور فعل مرفوع ہونے میں دونوں برابر ہیں، منصوب ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ مجرور صرف اسم ہوتا ہے اور مجزوم صرف فعل ہوتا ہے، یعنی اسم جو ہے وہ مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اور فعل جو ہے فعل مضارع وہ مرفوع منصوب یا پھر مجزوم ہوتا ہے۔ تو مرفوع ہونے کی علامتیں، ظاہری علامتیں کیا ہیں؟ زبر زیر پیش میں سے کیا چیز ایسی ہے جو مرفوع ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور الف واو یا میں سے مرفوع ہونے کی علامت کون سی ہے؟ اسی طرح منصوب ہونے کی علامتیں کون سی ہیں، مجرور ہونے کی علامتیں کون سی ہیں، مجزوم ہونے کی علامتیں کون سی ہیں، وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اب کتاب دیکھیں، تعلیم النحو کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ اعرابی حالتوں کی علامات۔ حالت رفع کی علامتیں 4 ہیں۔ ضمہ، جسے جاء زیدن میں زیدن کے دال پر جو ضمہ ہے پیش ہے، وہ اس کے مرفوع ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ فاعل ہے جاء کا۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہے یضرب کی، یہ فعل مضارع ہے، چونکہ یہ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے اس لیے مرفوع ہے۔ اسم کا مرفوع ہونا، یہ مرفوعات الگ ہیں، اور فعل کا مرفوع ہونا یہ الگ ہے۔ تو فعل مضارع کا مرفوع منصوب مجزوم ہونا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عامل ناصب اگر اس کے شروع میں ہوگا ان، لن، کئی اور اذن میں سے تو فعل مضارع منصوب ہوگا، اور اگر عامل جازم اس کے شروع میں ہوگا لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ میں سے کوئی ایک ہوگا تو یہ مجزوم ہوگا، اور اگر عامل ناصب اور جازم دونوں سے خالی ہوگا فعل مضارع تو یہ پھر مرفوع ہوگا۔ دوسری مثال، دوسری علامت ہے واو، جیسے جاء مسلمون، مسلمون میں جو واو ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تیسری علامت الف ہونا ہے، جیسے جاء رجلانی، رجلانی تثنیہ ہے، اس کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے۔ چوتھی علامت نون اعرابی ہے، جیسے ینصرانی، نون اعرابی والی علامت کا تعلق صرف فعل مضارع کے ساتھ ہے۔ ینصرانی یعنی فعل مضارع کے وہ 7 صیغے جن میں نون اعرابی آتا ہے، مرفوع ہونے کی صورت میں نون اعرابی موجود رہتا ہے، منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں نون اعرابی گر جاتا ہے۔ حالت نصبی کی علامتیں، حالت نصبی کی 5 علامتیں ہیں۔ فتحہ جیسے لن ینصرا، اور رأیت زیدن، الف جیسے رأیت ابا کا، یہ ابا جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اس کی حالت نصبی الف کے ساتھ آتی تھی۔ اور یا جیسے رأیت رجلین، میں نے 2 مردوں کو دیکھا، رجلین تثنیہ ہے، اس کی حالت نصبی بھی یا کے ساتھ آتی ہے۔ اور کسرہ جیسے رأیت مسلمات، اس میں جو زیر ہے یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے، یعنی منصوب ہونے کی علامت زبر بھی ہے اور زیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں علامت ہے نون اعرابی کا حذف ہو جانا، جیسے لن ینصرا، ان میں فتحہ اصلی علامت ہے اور باقی 4 فرعی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اصلی علامت فتحہ ہے، اور پچھلی والے دیکھیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ ضمہ اصلی علامت ہے اور باقی 3 علامتیں فرعی ہیں، یعنی مرفوع منصوب اور مجرور اور مجزوم ہونے کی جو اصلی علامتیں ہیں وہ ہے زبر، زیر پیش اور سکون، باقی جتنی بھی علامتیں ہوں گی وہ ان کی فرع کہلائیں گی۔ حالت جری کی علامتیں 3 ہیں۔ کسرہ جیسے مررت بزیدن میں زیدن کی دال کی جو زیر ہے یہ اس کے مجرور ہونے کی وجہ سے ہے، شروع میں با حرف جر ہے۔ اور نمبر 2 فتحہ جیسے مررت باحمد، احمد مجرور ہے با کی وجہ سے، لیکن اس کے آخر میں زبر ہے، یہاں پر زبر اس کے مجرور ہونے کی علامت ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی جو حالت جری ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علم اور وزن فعل ہے۔ نمبر 3 یا جیسے مررت برجلین، رجلین تثنیہ ہے، حالت جری بھی اس کی یا کے ساتھ آتی ہے، ان میں کسرہ اصلی علامت ہے اور باقی 2 علامتیں فرعی ہیں۔ حالت جزمی کی علامتیں 3 ہیں۔ سکون جیسے لم ینصر، اور حرف علت کا حذف جیسے لم یدعو، اصل میں تھا لم یدعو، لم جازمہ کی وجہ سے یدعو کا واو گر گیا کیونکہ اس کی حالت جزمی میں واو گر جاتا ہے۔ اور نمبر 3 نون اعرابی کا حذف جیسے لم ینصرا، ان میں سکون اصلی علامت ہے اور باقی دونوں علامتیں فرعی ہیں۔ یہ جو تفصیلات بتائی گئی ہیں مرفوع منصوب مجرور اور مجزوم ہونے کی علامتیں اور ان میں اصل اور فرع، یہ صرف ایک معلومات کی حد تک ہے، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو گزشتہ اسباق میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور ان کی مشق بھی الحمدللہ کر چکے ہیں آپ۔